ودوا لو تدہنوا فیدہنون. یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا، ان کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ ہمیں نرمی دے دو، ہم تمہیں نرمی دے دیتے ہیں. اب اس کے شان نزول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو کافر تھے نا، یہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے اپنی یہ ڈیمانڈ رکھتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھیں، نرمی کریں، جڑا جتھے لگا ہی رہے فلسفہ. تو وہ کہتے تھے کہ آپ نا ہمیں کوئی تھوڑا سا ڈھیل دے دیں، ہمیں آپ کچھ بھی نہ کہیں تو ہم بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. پر فرمایا محبوب وہ چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان جھوٹوں کی بات کی طرف توجہ نہیں کرنی، چونکہ آپ بھی سچے ہیں اور جو اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے وہ بھی سچا ہے. تو جب سچ آ جائے تو پھر جھوٹے کی بات سن کر اور ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، کچھ مان لو کچھ منا لو، ادھر تم ادھر ہم، یہ والی پالیسی نہیں ہے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتی ہے یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. لیکن اسلام منافقت نکال کے ہمیں کھڑا کر دیتا ہے کہ تم نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، تم نے صرف اپنے مالک کو خوش کرنا ہے. اسلام کی لاجک یہ ہے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات لکھی، اگر آپ غور فرمائیں تو فرمایا کہ یہ جو مذہبی لوگوں کے اندر بھی کئی منافق آ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ہیں سنی اور بیٹھیں گے رافضیوں کے پاس، ہیں سنی بیٹھیں گے خارجیوں کے پاس، ہیں سنی اور باتیں ایسی کریں گے جس کے ساتھ ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ و اندیشہ ہے. سیدھی بات کرو یار، منافقت والی بات کیوں کرتے ہو؟ اور ادھر چل کے بیٹھنا، ان کی کانفرنسوں میں شریک ہونا اور ایکس وائی زیڈ، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن. مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا ایسا بندہ جو ہوتا ہے کسی بھی مذہب و مسلک کے اندر وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ ہوتا ہے منافق. اپنے اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ یار یہ ہے ہمارا کہلاتا اور بولی ان کی بولتا ہے، بیٹھتا ان کے ساتھ ہے، تو اپنے ناراض ہو گئے. اور وہ سامنے والے ناراض اس لیے رہتے ہیں یار بیٹھتا ہمارے ساتھ ہے، کھاتا پیتا ہمارے ساتھ ہے، سپورٹ ہمیں کرتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کہتا سننی ہے. تو اس واسطے بندے کی طبیعت میں منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کسی بھی جھوٹے کی بات کی طرف توجہ نہ کریں. وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم نرمیاں کرو کچھ ہم کریں، یہ آپس میں بیٹھتے رہیں، ملتے جلتے رہیں، کھاتے رہیں، منڈا منڈا ہوتا رہے. اور اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اب لاجک کھلی آپ کے اوپر کہ نہیں کھلی؟ یہاں لفظ تدہن فیدہنون استعمال ہوا ہے، اس کو مداہنت کہتے ہیں. ایک ہے مداہنت، ایک ہے مدارت، ان دونوں میں فرق ہے. مداہنت کی اجازت نہیں ہے. مداہنت کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی مفاد اور لالچ کی خاطر بندہ حق کو چھپا جائے اور کفار کا ساتھ دے، فاسقوں کا ساتھ دے، جھوٹوں کا ساتھ دے. اس کو کہتے ہیں مداہنت. دنیاوی لالچ کے لیے پیسہ ملے گا، نام آئے گا، بڑا جناب کیا بات ہے، نہیں نہیں نہیں، حالانکہ تو حق چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے. مدارت کیا ہے کہ دینی مفاد کی وجہ سے آپ کسی بد مذہب یا کسی کافر سے نرمی اس لیے برتیں کہ اس کی حد یہاں تک ہے، ہم نرمی برت رہے ہیں تاکہ اگر سختی کریں گے تو لڑائی اور جھگڑے کا خدشہ ہے یا اسلام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، تو اس کو وہاں اس کی حد میں لگا کے اس کو پیچھے کر دیا جائے. اس کو مدارت کہتے ہیں اور اسی کو حکمت کہتے ہیں. حکمت و مدارت کی اجازت ہے لیکن مداہنت کی اجازت نہیں. مداہنت کا مطلب ہے دنیاوی لالچ کے لیے بندہ حق کو چھپا جائے، دین کو چھپا جائے. لیکن جب دینی مفاد آ جائے اس کے لیے اگر بندہ اپنے اس دائرے کو ایسا کرے کہ اسلام کو نقصان نہ پہنچے تو پھر فرمایا کہ یہ مداہنت نہیں ہے، یہ حکمت اسلام میں سے ہے.